اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے اور وہ غفلت میں غیر متوجہ بنے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ کیا یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں؟ کیا تم جادو کے پیروکار بن گئے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، وہ سننے والا علم والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ انہوں نے کہا قرآن کی باتیں پریشان خواب کی طرح ہیں، بلکہ اس نے خود بنا لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہیں، پس وہ ہمارے پاس نشانی لائے جس طرح کے پہلے بھیجے ہوئے رسول لائے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی ایمان نہ لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور اے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ اے لوگو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان کے جسم کو ایسا نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے جو وعدہ ان سے کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس جنہیں ہم نے چاہا انہیں نجات دے دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم اسے نہیں سمجھتے؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين۔ اور ہم نے بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ اب مت بھاگو اور اپنی آرام گاہوں کی طرف واپس جاؤ، اپنے رہنے والے مکانوں میں چلے جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بلا شبہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ وہ اسی طرح آہو فغاں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔
اگر ہم اس دنیا کو کھیل کی چیز بنانا چاہتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، مگر ہم اس طرح نہیں کرتے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بلکہ سچ کی باطل پر چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان میں تمہارے لیے افسوس ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں مگر تھکتے نہیں ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۔ کیا زمین میں سے انہوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے جو مردوں کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ نظام درم برم ہو جاتا، بس اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے پاک ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں بلکہ ان سے سوال کیے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا انہوں نے اوروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ آپ فرما دیجئے اس پر کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ کتاب میرے موجودہ حالات اور مجھ سے پہلے کے حالات پر مبنی ہے، البتہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، بس وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان کے ہاں اولاد ہے، بلکہ وہ پاک ہے، اس کے فرشتے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ وہ اس کے حضور بات کہنے میں سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے جانتا ہے، اور اس کی رضا کے بغیر وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں کے دیکھنے میں یہ بات نہیں آئی کہ آسمان اور زمین بند تھے، بس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے ہر چیز میں پانی سے زندگی پیدا کی، تو کیا پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ وہ جھک نہ جائے، اور ہم نے اس میں فراخ راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پر چل پڑیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے
اور پھر بھی وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تخلیق کیا ہے، یہ تمام اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو کیا آپ کا وصال ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر کسی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھائی اور برائی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تم سے تمسخر کرتے ہیں، کیا یہی ہیں جو تمہارے معبودوں کے بارے میں برے لفظ کہتے ہیں اور وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، انسانی فطرت میں جلد بازی ہے، ان قریب تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر تم صادق ہو تو عذاب کب آئے گا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کے کافر اس وقت سے باخبر ہوتے جبکہ وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں کو آگ سے نہ دور کر سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ قیامت ان پر یکدم آ جائے گی، پھر وہ انہیں بدحواس کر دے گی، اور نہ ہی وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا، تو جو لوگ ان سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو اسی مذاق نے عذاب کی صورت میں آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ، آپ فرما دیجئے کہ رحمان کے عذاب سے رات اور دن تمہاری کون نگہداشت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ، کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو ان کو مصائب سے بچا لیں؟ ان میں تو اپنے آپ کو بچانے کی استطاعت نہیں ہے اور نہ وہ ہماری طرف سے ان کی مصاحبت پائیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو بہت نفع بخش سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی، کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہ غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، فرما دیجئے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب پکارا جائے تو وہ سنتے نہیں جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ،
اور اگر انہیں تمہارے رب کا تھوڑا عذاب بھی آ جائے تو ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن میزان عدل رکھیں گے تو کسی شخص کی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو کتاب الفرقان اور روشنی عطا کی جو اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو لوگ اپنے رب سے دیکھے بغیر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ قرآن ذکر مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک راہ عطا کی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کے آگے تم پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، آپ نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا صریحاً گمراہی میں تھے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، انہوں نے کہا کہ کیا آپ حق لے کر آئے ہیں یا آپ ہم سے دل بہلا رہے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، آپ نے فرمایا تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی منصوبہ بناؤں گا، اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر کے توڑ ڈالا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ جس نے اس طرح کیا ہے وہ کون ہے؟ بے شک وہ زیادتی کرنے والوں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ان کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اس پر گواہ ہو جائیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب کچھ ان کے بڑے بت نے کیا ہے، پس اس سے پوچھ لو اگر اس میں بولنے کی طاقت ہے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، پس وہ اپنے آپ میں سوچ میں کھو گئے، پھر کہنے لگے بے شک تم ہی زیادتی کرنے والے ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بال الٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم بے شک تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر اور تمہارے بتوں پر تف ہے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، سب نے کہا اس کو جلا دو، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث سلامتی بن جا۔ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تکلیف دینے کا ارادہ کیا مگر ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اور ہم نے آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دے کر بھیج دیا جہاں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور مزید پوتا یعقوب بھی دیا، اور ہم نے سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، اور ہم نے ان کو رہنما بنایا تاکہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کی تلقین کریں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اس بستی سے جہاں کے رہنے والے ناپاک کام کیا کرتے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی، بے شک وہ بہت بری فاسقوں کی قوم تھی۔ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک کام کرنے والے تھے۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، اور اے محبوب حضرت نوح نے قبل اس کے کہ انہوں نے ہمیں پکارا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے اہل و عیال کو بہت بڑی بے چینی سے نجات دی۔ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان پر ان کی ہم نے مدد کی، بے شک وہ بہت بری قوم تھی، بس ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب کہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، مقدمہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس کھیتی کو رات کے وقت کھا گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ہم نے حضرت سلیمان کو فیصلہ کرنے کا فہم عطا کیا اور ہم نے دونوں کو حکومت اور علم دیا، اور ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، اور ہم نے حضرت داؤد کو تمہارے لیے خصوصی لباس بنانا سکھایا جو تمہیں لڑائی میں تکلیف سے بچائے، بس تم کو شکر گزار بننا چاہیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ،
اور حضرت سلیمان کے لیے تیز ہوا کو ماتحت کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور ہم تمام چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور شیطانوں میں سے جو غوطہ لگاتے تھے اور جو اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح کے کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی کہ میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، بس ہم نے اس بیماری کو ان سے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں گھر والے دیے اور اپنی رحمت سے ان کے مثل اتنے ہی اور اپنے ہاں سے دیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں شامل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور یاد کرو جب حضرت ذوالنون غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے، تو انہوں نے تاریکی میں ہمیں یاد کیا یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی بے جا کرنے والوں میں سے ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی پکار قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کے حضور التجا کی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ رکھ اور تو بہتر وارثوں میں سے ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ نامی بیٹا عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کو باصلاحیت کر دیا کیونکہ وہ نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، اور ہمیں بڑی امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور خشیت سے جھکنے والے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام دنیا کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک یہ امت جو تمہاری ہے ایک امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کیا کرو۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں بانٹ ڈالا، تمام لوگ ہماری طرف واپس آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ پس جو کوئی صالح عمل کرے اور وہ مومن ہو تو ہم اس کی محنت کو رائے گاں نہیں کریں گے، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔
اور اس بستی والوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ لوٹ کر آ جائیں۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نیچے کو آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ بس اس کا سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گی، کہیں گے ہائے افسوس، ہم اس حقیقت سے غافل رہے بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، بلا شبہ اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ تمام اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وہ وہاں سے زور سے چلائیں گے اور اس کے سوا انہیں اور کچھ سنائی نہ دے گا۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بلائی مقرر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا وہ اس کے مطابق ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، انہیں بڑی گھبراہٹ غمناک نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم بنا دیں گے، یہ ہم پر وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے بے شک اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں تبلیغ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون، آپ فرما دیں کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے، تو کیا تم اس کو تسلیم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تم سب کو برابر حکم دے دیا ہے اور مجھ کو اس کا پتہ نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ اس بات کو جانتا ہے جو تم ظاہراً کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور میں کیا ادراک کروں شاید کہ وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانا ہو۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون،
آپ نے فرمایا اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور جو باتیں تم بناتے ہو اس پر ہمارے رب رحمان ہی کی مدد کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت شدید چیز ہے۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے مخاطب، جس روز تو اس کو دیکھے گا تو اس دن تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تجھے تمام لوگ نشے میں مست نظر آئیں گے حالانکہ مست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس سے دوستی قائم کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے میں شبہ ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی سے نطفہ بنایا، پھر اسے جمع ہوا خون کر دیا، پھر اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر کسی کی تخلیق مکمل ہو گئی اور کسی کی تخلیق مکمل نہ ہوئی، تاکہ ہم تم پر حقیقت واضح کر دیں، اور ہم رحموں میں جو چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکال دیتے ہیں تاکہ تم جوان ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ ہر چیز کو جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے تو جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور نباتات کے ہر قسم کے جوڑے اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور بے شک جو کوئی قبور میں ہے اسے اٹھا دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منیر۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر اور ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔
تکبر کے باعث اپنی گردنوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے روز جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ اس کی سزا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر بندگی کرتا ہے، پھر اگر اسے بلائی پہنچ جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر آزمائش آ جائے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا لیا، یہی تو کھلم کھلا خسارہ ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ وہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع دے، یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے قریب تر ہے، ایسا دوست برا ہے اور ایسا ہم خیال بھی برا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف ایک رسی پھینکے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر وہ دیکھے کہ اس کی تدبیر نے اسے دور کر دیا ہے جس سے اسے غصہ آیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے روشن آیتوں کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صائبین اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، بے شک اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور لوگوں میں سے بہت سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جس سے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی مکرم کرنے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔
یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے آگ کے کپڑے بنا دیے گئے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا يصهر به ما في بطونهم والجلود اس سے نہ صرف ان کی کھالیں بلکہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ بھی گل جائے گا ولهم مقامع من حديد اور ان کو پیٹنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق جب بھی وہ غم کے باعث اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں پھر اسی میں دھکیل دیا جائے گا اور جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کے گلوں میں موتیوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور پاکیزہ بات قبول کرنے والے کے لیے ان کی رہنمائی کی گئی تھی اور انہیں تعریف کیے گئے اللہ کی طرف ہدایت کی گئی تھی إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے اور مسجد حرام میں جانے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے اس میں بیٹھنے والے اور باہر سے آنے والوں کا حق برابر ہے اور جو اس میں ظلم کی بنا پر گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبے کی تعمیر کے لیے جگہ کو مقرر کر دیا انہیں کہہ دیا گیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ وہ آپ کے پاس پیدل اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں اور وہ اونٹنیاں جو دور دراز کے ہر علاقے سے آتی ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر پہنچ جائیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
یہ حکم ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے ماں سوا ان کے جنہیں بیان کر دیا گیا ہے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، بس بتوں کی غلاظت سے بچو اور جھوٹ بات سے پرہیز کرو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ یکسو ہو کر اللہ کے بنو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے بنو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب اسے یا تو پرندے اٹھا لے جائیں گے یا اسے تیز ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہی صحیح بات ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک ایسا کرنا دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے قربان ہونے کا مقام اللہ کے قدیم گھر کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کو ہم نے قربانی کا ایک طریقہ بتایا تاکہ وہ اس کے دیے گئے جانوروں پر قربانی کے وقت اللہ کا نام لیں، بس تمہارا معبود واحد معبود ہے، اسی کے لیے سرخم تسلیم ہو جاؤ، اور تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرنے والے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شمار کر دیا ہے، اور ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، پھر انہیں ذبح یعنی نہر کرتے وقت اللہ کا نام لو، جبکہ وہ قطار میں ایک پاؤں بندہ اور 3 کھڑے ہوں، اور جب قربان ہونے کے بعد ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق بڑائی بیان کرو، اور اے محبوب محسنین کو بشارت دے دو۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی طرف مدافعت کرتا ہے، بلا شبہ اللہ کسی خائن نعمت کے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔ ان لوگوں کو جن سے ناحق لوگ لڑتے ہیں ان کو جہاد کی اجازت ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ گرا دی جاتی، اور البتہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز ادا کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیک کام کی ترغیب دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے پاس میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط، واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. اور مدین کے رہنے والوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پھر انکار کرنے والوں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پس دیکھ لیجئے کہ انکار کا کیا انجام ہوا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مشید. پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھیں، تو اب بھی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار ہو چکے ہیں اور مضبوط محل ختم ہو چکے ہیں. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے کہ ان کے دل عقل والے بن جاتے اور ان کے کان سننے والے ہو جاتے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، مگر وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ لوگ فوری طور پر عذاب طلب کر رہے ہیں. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی طرح ہوتا ہے جس طرح تم گنتی کرتے ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور سب نے میری طرف ہی واپس آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگو بلا شبہ میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. پس جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کے لیے بخشش اور باعزت روزی ہے. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی ایسا بھیجا ہے کہ جس کے ساتھ یہ بات پیش آئی ہو کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا، بس اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو جن کے دلوں میں بیماری ہے آزمائش کا ذریعہ بنا دے، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور یقیناً ظلم کرنے والے ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تاکہ اہل علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل تسلیم میں جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر لوگ اس سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی یا ان پر منحوس دن کا عذاب آ جائے گا۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن اصل حکمرانی اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ والذین كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا طبعی طور پر مر گئے تو انہیں اللہ ایسا رزق دے گا جو رزق حسنہ ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے تکلیف پہنچنے کے مطابق اپنا بدلہ اسی مثل لیا، پھر اگر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو دن میں شامل کرتا ہے اور دن کے کچھ حصے کو رات میں شامل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔
یہی بات ہے کہ بے شک اللہ ہی جو حق ہے اور بلا شبہ اس کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی سب سے اعلیٰ بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی؟ بے شک اللہ عطا کرنے والا خبر والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اور کشتی بھی تابع ہے جو اس کے حکم سے چلتی ہے، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اگر اس کا حکم ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا، رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا، بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے لیے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ عمل کریں، پھر وہ آپ سے تنازع نہ کریں اور آپ انہیں رب کی طرف بلائیں، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ قیامت کے روز اس کے متعلق تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جس کے متعلق اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور انہیں خود اس کا علم نہیں ہے، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کو ان کے چہروں کے ناگوار اثرات سے پہچان جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ آپ فرما دیں کیا میں تمہیں اس سے باخبر کر دوں کہ اس سے بری تو وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، اسے غور سے سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر وہ تمام جمع ہو کر ایک مکھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے چھنی ہوئی چیز کو نہیں چھڑا سکتے. طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبے والا ہے. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام رساں چن لیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. جو تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور تمام امور اللہ کی طرف راجع ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اسی طرح جہاد کرو. اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں رکھی. اپنے باپ ابراہیم کا دین اختیار کرو. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. بس نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا مولا ہے، بس وہ بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مدد کرنے والا ہے.